اردو کے ہر حرف میں دوسرا حرف آتا ہے۔ آپ نے ایک حرف سیکھ لیا تو آپ کو سینکڑوں الفاظ، سینکڑوں حروف آپ کو آ جائیں گے۔ السلام علیکم۔ کیا ہوا کہ صرف 3 حروف سیکھ کر ہزاروں الفاظ لکھے جا سکتے ہیں؟ اگر آپ کو بھی یہ بات ناممکن لگ رہی ہے تو یہ ویڈیو ہرگز اسکپ نہ کریں۔ اگر آپ واقعی اپنی رائٹنگ بدلنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر کے ہمارے ساتھ جڑ جائے۔ یہ حروف آپ کو پتہ بھی ہوں گے لیکن اس کا کمالات آپ کو پتہ نہیں ہوں گے۔ پہلے میں وہ 3 حروف لکھتا ہوں۔ آپ دیکھیں، پہلا حرف ہے الف۔ ابھی آپ دیکھیں، آپ نے جانا نہیں ہے، الف ہو گیا، اس کے بعد ہو گیا نون۔ ابھی آپ دیکھیں، آپ نے جانا نہیں ہے، آپ نے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا، میرے ساتھ جڑے رہنا ہے، تو پھر آپ ان کا کمال دیکھ سکتے ہیں۔ الف ہو گیا، نون ہو گیا، اور اس کے بعد ہے جیم۔ یہ دیکھیں، ابھی آپ دیکھیں، آپ نے جانا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ پہلے میں الف کی بات کرتا ہوں۔ الف کا جو پہلے فارمیشن ہے، میں پہلے وہ بتاتا ہوں۔ الف کا فارمیشن ہے اس طرح، یعنی اوپر سے توڑا اس طرح اور پھر اس طرح، یعنی اوپر سے توڑا ترچا اور نیچے سے۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، پورا سیدھا لائن آپ نے نہیں بنانا۔ یہ دیکھیں، اس طرح سیدھا لائن آپ نے سیدھا لائن نہیں بنانا۔ یہ دیکھیں الف، اور اب اس کا کمال دیکھتے ہیں۔ آپ نے الف سیکھ لیا تو یہ دیکھیں، تو اب اس میں شامل ہوگا۔ یہ دیکھیں، آپ نے الف سیکھ لیا، لام بھی شامل ہوگا۔ یہ دیکھیں، آپ نے الف سیکھ لیا تو اس میں نون بھی آتا ہے۔ یہ دیکھیں، میں نے دیا ہے۔ آپ نے الف سیکھ لیا تو آپ کو سواد بھی آگا۔ یہ دیکھیں، یہ دیکھیں، سواد میں الف آتا ہے، شین میں الف آتا ہے۔ یہ دیکھیں، الف اس میں بھی آتا ہے، توے میں بھی آتا ہے۔ یہ دیکھیں، تو یعنی اگر آپ نے الف سیکھ لیا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ مجھے اس کا فائدہ آگے نہیں ہوگا۔ ابھی آپ دیکھیں، میم بھی اس میں شامل ہوتا ہے۔ یہ دیکھیں میم، دیکھیں میم بھی اس میں شامل ہوتا ہے۔ اس کے بعد میں وہ حروف لکھتا ہوں جو ہمارے روزمرہ زندگی میں یا اسٹوڈنٹ کے کام آتے ہیں اور ان کو سیکھنا چاہیے۔ پہلا لفظ ہے، یہ دیکھیں استاذ۔ یہ دیکھیں، میں لکھتا ہوں استاذ، تو اس میں بھی یہ دیکھیں الف استعمال ہوتا ہے، 2 الف اس میں استعمال ہوتا ہے۔ یہ دیکھیں، 2 الف استعمال ہو گئے، استاذ۔ دوسرا ہے اسکول۔ یہ دیکھ، اسکول میں بھی الف استعمال ہوتا ہے۔ یہ دیکھیں اس طرح، یہ دیکھیں اسکول میں بھی الف استعمال ہو گیا۔ یہ دیکھیں پھر الف، یہ دیکھیں، اور پھر نون کی شکل الف کا۔ یہ دیکھیں کمالات۔ اس کے بعد ہے، یہ دیکھیں اسلام، اس میں بھی الف استعمال ہوگا۔ یہ دیکھیں، یہ والا الف ہو گیا، پھر دوسرا الف ہو گیا، تیسرا ہو گیا، اور پھر اس کے بعد چوتھا ہوگا۔ یہ دیکھیں، اس میں بھی الف استعمال ہوتا ہے۔ یہ دیکھیں اس طرح ہو گیا، آواز ہو گیا۔ یہ دیکھیں کتنے ہمارے روزمرہ زندگی میں جو الفاظ ہے وہ الف میں آتے ہیں۔ یہ دیکھیں آواز۔ اس طرح بہت زیادہ حروف ہے، لیکن آپ نے الف سیکھ لیا تو آپ کو انشاءاللہ بہت زیادہ الفاظ لکھنا آ جائیں گے، لیکن آپ نے ان کی پریکٹس کرنی ہے۔ میں پریکٹس کا آسان اصول بتاتا ہوں۔ سب سے پہلے آپ نے جب بھی الف لکھنا ہے تو ایک ساتھ ہی لکھنا ہے، یعنی کہ اس طرح آپ نے لکھ لیا۔ اس میں اور ایک ٹپ میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں، جب بھی آپ نے پہلا یعنی لفظ کا پہلا الف آپ نے لکھنا ہے تو آپ نے لائن کے ساتھ ٹچ کرنا ہے اس طرح۔ یہ دیکھیں اس طرح نہیں، آپ نے اس طرح نہیں کرنا، آپ نے ٹچ کرنا ہے۔ اور جب درمیان میں الف آئے گا تو پھر آپ نے اوپر کرنا ہے اس طرح، یعنی کہ میں ایک لفظ لکھتا ہوں، حروف لکھتا ہوں۔ یہ دیکھیں میں لکھتا ہوں جواب۔ یہ دیکھیں جواب میں جب میں الف لکھوں گا تو لائن کے ساتھ ٹچ نہیں کیا، جب درمیان میں آئے گا، اب یہ بات سن لیں، آپ دیکھ سکتے ہیں درمیان میں جب آئے گا تو بہت زیادہ حروف پروفیشنل لگتا ہے۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں، آپ نے الف سیکھ لیا تو نون ایزی ہے، نون کی فکر اور ٹینشن آپ نے نہیں لینی، نون آسان ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں آپ نے الف بنا لیا چھوٹا۔ یہ دیکھیں میں نے الف آپ سے کہا تھا، یہ دیکھیں الف اس طرح الف آپ نے سیکھ لیا تو پھر اس کے بعد اس طرح گولائی۔ یہ دیکھیں اس طرح
آپ نے اس طرح کون نہیں بنانا، ٹھیک، آپ نے سیدھا سمت میں جانا ہے، اس طرح آپ نے اس طرح سیدھا سمت میں جانا ہے، یعنی بالکل گول سا آپ نے لانا ہے، اس طرح آپ گولائی بناتے ہیں، اس طرح گولائی اس طرح، یہ دیکھیے، تو اس طرح نون کی فارمیشن بھی ہے، یہ دیکھیے الف ہو گیا، اور پھر اس کے بعد اس طرح آپ اس طرح بھی آ سکتے ہیں، یہ دیکھیے اس طرح ہو گیا، اور پھر گول شکل اس طرح، تو نون کی فارمیشن بہت زیادہ ہے۔ اور نون میں دوسری بات، آپ نے جب بھی نون یا کون سا حرف بھی لکھنا ہے تو آپ نے ایک جیسا لکھنا ہے، یعنی کہ اس طرح میں نے لکھ لیا تو آپ نے اسی طرح لکھنا ہے، یعنی کہ اتنی پھر چھوٹا نہیں بنانا، اتنا بڑا پھر نہیں بنانا، آپ نے ایک ساتھ ہی لکھنا ہے، یعنی کہ میں جب لکھتا ہوں کوئی بھی الف لکھتا ہوں تو آپ اس طرح ایک ساتھ ہی بنانا، یعنی کہ نہ تھوڑا بڑا نہ بہت زیادہ چھوٹا، اس طرح۔ تو اگر آپ نے پھر بڑا سیکھ لیا تو آپ پھر چھوٹا نہیں لکھ پائیں گے، آپ کا ہاتھ جو ہے وہ بڑے کے ساتھ عادی ہو چکا ہوتا ہے، اگر آپ چھوٹا پھر بناؤ گے بھی تو اس طرح نہیں آئے گا جس طرح آپ کے پریکٹس کی عادی ہو چکے ہیں، یعنی آپ نے پریکٹس کی ہوتی ہے، تو آپ نے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، دوبارہ آپ دیکھیں، نون کی فارمیشن اس طرح ہوتی ہے، اور اس کا جو ہم استعمال کرتے ہیں وہ آپ دیکھ سکتے ہیں، میں لکھتا ہوں، یہ دیکھیں ٹچ کر لیا میں نے، پھر یہ دیکھیں اس طرح ہو گیا، اور پھر ہا ہو گیا، اور پھر اس طرح ہو گیا الف، یہ دیکھیں الف پھر آ گیا، اس کے بعد ہو گیا نون امتحان، یہ دیکھیں میں نے کہا تھا کہ ان کا استعمال آگے بھی ہوتا ہے، آپ نے ان کو سیکھنا ہے، بہت زیادہ الفاظ ہے، ہزاروں الفاظ ہے، لیکن میں تو سارا یہاں پر نہیں سکھا سکتا۔ اس کے بعد ہے سبق نمبر، اس طرح صفحہ نمبر، میں لکھتا ہوں نمبر، یہ دیکھیں نمبر میں بھی یہ دیکھیں نون آ گیا، اس کے بعد ہو گیا انسان میں بھی یہ دیکھیں نون آ گیا، انسان میں نون آ گیا، اس طرح ہو گیا مضمون ہو گیا، یہ دیکھیں مضمون میں یہ دیکھیں الف ہو گیا، اور پھر گولا اس طرح، یہ دیکھیں مضمون ہو گیا، اس طرح سبق ہو گیا، سبق میں بھی نون آتا ہے، آپ دیکھیں اس طرح الف ہو گیا اور پھر نون، یہ دیکھیں ان کا استعمال ہوتا ہے، آپ نے ان کو سیکھنا ہے، جس طرح ہو گیا نیا، یہ دیکھیں الف بھی استعمال ہوتا ہے، نون بھی استعمال ہوتا ہے، یہ دیکھیں میں نے جب یہ سارے حروف لکھے ہیں اس میں زیادہ تر الف کا استعمال ہوا ہے، اگر میں نے نون کے حروف بھی لکھے ہیں لیکن الف کا استعمال ہوا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں الف کا استعمال کتنا زیادہ ہوتا ہے، تو آپ نے الف کا استعمال بہت زیادہ کرنا ہے، اگر بچے اس طرح الف بناتے ہیں اس طرح، اور اگر ان کی نون کی فارمیشن ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں یہ خوبصورت لگ رہا ہے، بالکل نہیں، تو آپ نے الف کی فارمیشن ٹھیک رکھنی ہے۔ اگر میں لکھتا ہوں توی، اگر الف کا استعمال آپ کو نہیں آتا، آپ کو الف کی فارمیشن نہیں آتی، اگر الف آپ اس طرح بناتے ہیں اور توی کا طریقہ ٹھیک ہے اس طرح، تو یہ اچھا لگ رہا ہے، بالکل نہیں، اگر میں الف اس طرح لکھوں یہ دیکھیں خوبصورت انداز میں، اور پھر اس کے ساتھ توی بناؤں تو پھر یہ دیکھیں زیادہ پروفیشنل لگ رہا ہے، تو آپ نے ان کا استعمال صحیح طریقے سے کرنا ہے، پریکٹس کرنی ہے۔ نون میں دوسری بات، آپ نے جب بھی نون کو لکھنا ہے تو آپ نے اس طرح کرنا ہے، یعنی کہ آپ اس سے چھوٹا کرنا ہے، یعنی یہ والا بڑا ہونا چاہیے، یہ والا چھوٹا ہونا چاہیے، اس طرح آپ دیکھیں اس طرح، اگر آپ نے اس طرح کر لیا یہ دیکھیں تو یہ خوبصورت نہیں آتا، یہ پھر جیم میں آتا ہے، یہ دیکھیں جیم اس طرح، یہ دیکھیں تو یہ جیم ہو گیا، نون کے آپ نے سمت میں اس طرح کرنا ہے اور جیم میں پھر آپ نے اوپر جانا ہے، یعنی یہ دیکھیں یہ جیم ہو گیا، اگر ہم جیم اس طرح کرتے ہیں یہ دیکھیں تو خوبصورت نہیں آتا، اگر ہم نون اس طرح لکھتے ہیں تو اس سے جیم آتا ہے، اگر ہم جیم اس طرح لکھتے ہیں یہ دیکھیں اوپر تو اس سے نون آتا ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو اردو کے ہر حرف میں دوسرا حرف آتا ہے، آپ ان کی پریکٹس سے ان حروف کو سیکھنا ہے، آپ نے ایک حرف سیکھ لیا تو آپ کو
سینکڑوں الفاظ، سینکڑوں حروف آپ کو آ جائیں گے، تو آپ نے ان کی پریکٹس کرنی ہے۔ میں بار بار کہتا ہوں کہ آپ نے پریکٹس کرنی ہے۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح الف، اور پھر اس طرح الف، اور پھر اس طرح گولائی۔ آپ کو شروع میں تھوڑا دقت ہو سکتا ہے، شروع میں آپ اچھا نہ لکھ پائے، لیکن بعد میں آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ یہ دیکھیں، اس سے بہت زیادہ پروفیشنل لگتا ہے۔ اور دوسری بات، ہمارے پاس جیم آ گیا آخر میں جیم لکھتا ہوں۔ یہ دیکھیں، میں نے جیم لکھ لیا۔ جیم کی فارمیشن اب کیا ہے؟ جیم کی فارمیشن آسان ہے۔ دیکھیں، اپنی پلس بنانا ہے، اس طرح پلس، اور پلس کے اس یعنی پلس کا جو اس طرح کونا ہے، اس طرح کر لیا آپ نے، اور پھر ایک جیسے آنا ہے، یعنی کہ آپ نے نہ اس سے باہر جانا ہے، نہ اس کے ساتھ بہت زیادہ اس طرح کرنا ہے۔ یہ دیکھیں، اس طرح آپ نے اس طرح سیدھا آنا ہے، آپ نے نہ تھوڑا باہر جانا ہے نہ اندر جانا ہے۔ یعنی کہ اگر میں اس طرح کرتا ہوں، یہ دیکھیں، تو یہ صحیح طریقہ نہیں ہے۔ یہ دیکھیں، بہت زیادہ فاصلہ ہم نے چھوڑا ہے۔ اگر میں جیم اس طرح لکھتا ہوں، یہ دیکھیں، تو یہ بھی خوبصورت نہیں ہے۔ اور دوسری بات، جیم میں ایک اس طرح جیم ہم لکھتے ہیں، اس طرح، اور ہم ایک اس طرح لکھتے ہیں۔ تو زیادہ تر جیم ہم اس طرح لکھتے ہیں، یعنی کہ جو حرف ہے جیم، جب ہم وہ لکھتے ہیں تو پھر ہم اس طرح نہیں لکھتے، ہم اس طرح لکھتے ہیں۔ یہ دیکھیں، تو میں آپ سے کہوں گا کہ آپ نے یہ والا جیم بنانا ہے۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اس کا فائدہ یہ ہے، جب بھی آپ اس طرح کریں گے تو اس میں یہ والا بھی آتا ہے، یہ والا، یہ دیکھیں، اس طرح۔ تو آپ نے تھوڑا عقل کا استعمال کرنا ہے اور آپ نے اس طرح کرنا ہے۔ یہ دیکھیں، اب جب آپ کو یہ والا کنڈا بھی آ جائے گا، یہ والا ہیڈ، تو پھر آپ یہ بھی لکھ سکتے ہیں۔ تو جیم کی فارمیشن آپ کو سمجھ آ گئی۔ یہ دیکھیں، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح، اور آپ کو جیم تھوڑا اوپر کرنا ہے، اس طرح، جس طرح آپ نون کو تھوڑا سا اس طرح نیچے رکھتے ہیں، تھوڑا سا اس طرح، تو آپ نے جیم کو بھی اس طرح کرنا ہے۔ یعنی جیم کو آپ اس طرح نہیں کرتے، جس طرح ہم نون کو اس طرح نہیں کرتے۔ یہ دیکھیں، اس طرح بہت زیادہ چھوٹا، تو اس طرح ہم جیم کو بھی اس طرح نہیں کریں گے۔ جیم اس طرح کر لیا، اور پھر اس طرح تھوڑا نیچے رکھیں گے۔ یہ آپ دیکھیں، دوبارہ اس طرح، اور اس طرح تھوڑا سا نیچے ہم اس طرح رکھیں گے۔ یہ آپ دیکھ سکتے، آپ ان کی پریکٹس کرنی ہے۔ جیم کا شکل چاند کی شکل سے ملتا جلتا ہے، یعنی چاند کا شکل اس طرح ہوتا ہے، یہ دیکھیں، اور یہ سی کی شکل میں بھی آتی ہے، یعنی کہ سی ہم اس طرح لکھتے ہیں انگلش میں، سی۔ یہ دیکھیں، اگر ہم سی سے یہ والا ہیڈ ہٹائے تو یہ دیکھیں ہمارے پاس جیم آتا ہے۔ یہ دیکھیں، تو امید ہے آپ کو یہ والے الفاظ، یہ والے حروف آپ کو پسند آئے ہوں گے۔ اور جیم کا جو ہمارے پاس استعمال ہوتا ہے، وہ بھی میں آپ سے ایک دو تین حروف لکھتا ہوں۔ یہ دیکھیں، پہلے ہو گیا جماعت، جماعت ہو گیا، یہ دیکھیں ہمارے پاس یہ آتا ہے۔ دوسرا ہمارے پاس ہو گیا جواب، ہوگا، یہ دیکھیں۔ اس کے بعد ہمارے ہو گیا عین، بھی اس میں کلیئر ہو گیا عین، یہ دیکھیں، جیم میں عین بھی کلیئر ہو گیا، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس طرح 4 بنانی ہے، اردو گنتی کا 4 آپ نے بنا لیا، اور پھر اس طرح، تو آپ کو جیم بھی کلیئر ہو گیا۔ یہ دیکھیے، آپ نے ان کی پریکٹس کرنی ہے۔ اگر آپ کو اس طرح نہیں آتا تو صرف اس کی پریکٹس کرے، اور پھر ان کا الگ کرے اور ان کا الگ پریکٹس کرے، یعنی یہ ہیڈ ہو گیا اور یہ دم ہو گیا۔ یہ دیکھیے، پہلے ہیڈ کی پریکٹس آپ نے اس طرح کرنی ہے، ہیڈ کی پریکٹس، اور اس کے بعد آپ نے پھر اس طرح گولائی کی پریکٹس کرنی ہے۔ آپ نے اس طریقے سے بچنا ہے، یہ دیکھیں، اس طریقے سے
اس طرح یہ والا طریقہ ہو گیا، یہ والا طریقہ ہو گیا، آپ نے ان سے بچنا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ نے کونڈا اس طرح یعنی ہیڈ چھوٹا بنانا ہے اور پھر یہ گولائی تھوڑی بڑی اس طرح، چھوٹا اور بڑا، اس طرح چھوٹا بنا لیا اور پھر بڑا بنا لیا۔ الف ہو گیا، نون ہو گیا اور پھر ہو گیا جیم۔ تو امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ آپ نے لائک کرنا ہے، سبسکرائب بھی کرنا ہے ہمارے چینل کو۔